اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اللہ نے فرمایا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا، اللہ نے فرمایا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام ٹھڑے ٹھڑے آؤ رہی، سامنے زلیخہ دیاں سیلیاں بیٹھیاں، عورتاں بیٹھیاں رہی، او سیب پہیاں کٹ دیاں رہی، سیب کٹ دیاں یوسف دے نگاہ پہ گئی، انہوں نے پتہ ہی نہ چلیا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا لِلَّهِ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، انہوں نے جو پتہ ہی نہ چلیا انہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لینے، انہوں اپنے ہاتھ کٹ لینے، ایک یوسف نو ویکھیا انہوں نے عورتاں نے اپنی انگلیاں اپنے ہاتھ کٹ لینے، اما عائشہ فرماندیاں انہوں نے عورتاں یوسف نو ویکھیا اپنے ہاتھ کٹ لینے، جے میرے کملی والے نو ویکھ لیندیاں اپنے دل کٹ کے باہر کٹ لیندیاں۔ آج انشاءاللہ لفظ عشق تے گفتگو کر لیں گے، تھوڑی جی بس میں ڈیفینیشن کر لما۔ حضرات گرامی کسی بابے نے کیا خوب لکھیا، بول کے آخر دینا جدو محب اپنے محبوب نو ویکھ لوے او دے اندر انج دا مغن ہو جاوے، اس میراج دے اندر عشق دی میراج دے اندر اس طرح دا چلے جاوے، او دی عقل، او دا فہم، او دا ادراک، او دی ہوش سارا کچھ اتھے جا کے ختم ہو جاوے، ان محب کے آ جاندہ ہے، ان محب کے آ جاندہ ہے جڑا سارا کچھ اے دے اندر قربان کر دے، جڑا انسان او دے تو شدت تو بغیر او دی محبت تو بغیر روی نا انج دا او دے اندر گم ہو جاوے۔ جی میں مثال دیمنا، مچھلی نو پانی نہ بڑا پیار ہے، اگر مچھلی نو پانی تو باہر کٹو گی اور شدت نال مر جاوے گی، او دی محبت تو بغیر مر جاوے گی۔ اس طرح سانو سانس دے نال بڑا پیار ہے، اگر ساڑھے سانس نکال دیتی جاوے انسان مر جاوے گا۔ پتہ چلیا کہ پانی دے نال مچھلی نو بڑا پیار تے انسان نو اپنے سانس دے نال بڑا پیار، انج دی محبت انہ دے اندر آگی، انہ دے اندر انسان گم ہو گیا، یہ چیزاں انج دیاں مگن ہو گئیاں کہ اگر انہ تو جدا کیتا جاوے تے انسان دا مچھلی دا انہ محبت محبوب دا بچنا ممکن نہیں۔ انج دا انسان نو بھی اللہ تے او دے رسول دے نال محبت ہونی چاہی دیئے کہ انسان او دی محبت تو بغیر، اللہ دے رسول دی محبت تو بغیر بھی بچے نا، ہر وقت ہی گن گاوے اللہ تے او دے رسول دی محبت دے، تو جڑا محبت کرے اللہ انہوں کہتا تینوں میں لبے گا کی، تینوں ملے گا کی۔ انہوں پڑھئے قرآن جے بولو سبحان اللہ، نہیں بے تو ساٹھے لوگ نہیں لایا، اچھا بولو سبحان اللہ، سارے نہیں پہ بول دے سنے درٹے لدا کے بولو سبحان اللہ۔ میرے واسطے نہیں قرآن واسطے سارے ایک باری یک زبان ہو کے ایک باری بولو سبحان اللہ۔ سنی گا قرآن، اللہ فرماندہ تو محبت کرتے ہیں میں دماں گا کی انعام ملے گا۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا کملی والا میرے بندیاں نو پیغام دے دیں، یا اللہ کی پیغام دینا ہوئی۔ اللہ نے فرمایا میرے بندیاں نو پیغام دے دیں کہ جڑے کہندے نے کہ اسی اللہ دے نال محبت کرنے، اللہ ساڑھے نال محبت کریں۔ اللہ فرمایا دنیا والیو جے جاندے ہو رب
رب تواڈے نال محبت کرے پہلے کملی والے دے نال محبت کرو پہلے اللہ دے یار دے نال محبت کرو پتہ چلے جڑا اللہ دے یار دے نال محبت کرے گا اللہ بھی او دے نال محبت کرے گا جیڑا اللہ دے نال محبت کردہ ہے اللہ بھی پھر او دے نال محبت کردہ کیونکہ او دے یار دے نال محبت کی دی ہے جدو یار دی باری آگئی اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ اللہ نے فرمایا تسی میرے یار دی اتباع کرو میرے یار دے نال عشق کرو اللہ نے فرمایا جن نے میرے یار دی اتباع کی تھی سمجھے انہیں اللہ دی اتباع کی تھی جن نے یار دے نال اطاعت کی تھی سمجھے انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی جن نے کملی والے نال پیار کیتا سمجھے اللہ نال پیار کیتا ہے جیڑا حضور نال عشق کیتا ہے سمجھے رب نال عشق کیتا اللہ نے فرمایا جڑا یار دے نال عشق کردہ ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ اللہ نے فرمایا جڑا یار دی اطاعت کرے سمجھے اللہ دی اطاعت انہیں کر لئی ہے اللہ نے فرمایا تسی میرے یار دے نال محبت کرو اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اللہ نے فرمایا جے تسی چاندی ہو رب تواڈے نال پیار کرے جے تسی چاندی ہو رب تواڈا ہو جاوے اللہ فرمایا پھر تسی میرے یار دے نال پیار تسی کرو میں تواڈا بن جاواں فرمایا تسی میرے یار دی اتباع کرو میرے یار دے نال محبت کرو وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جن نے میرے یار دی اتباع کی سمجھے انہیں اللہ دی اتباع کی تھی پتہ چلیا کہ اللہ نے ایدے اندر محبت دا ایک معیار دسیا دا سانو طریقہ دسیا کہ جے رب دا قرب چاہندے ہو نا پہلے کملی والے نہ محبت کرو تو رب آپ ہی تانوں میرے جاوے گا آپ ہی رب تانوں میرے جاوے گا حضرات گرامی اور رب کہندا میرے نال محبت کرو میرے نال محبت کرو اللہ فرمایا تسی میرے نال محبت کرو یاد رکھیا جے ان دوواں دی محبت بہت ضروری دو محبت میرے کملی والے آقا نے فرمایا لا یؤمنون احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین میرے کملی والے آقا نے محبت دا ایک مضمون ایک معیار سامنے رکھ دیتا اتھے قرآن نے دسیا اتھے حضور دے فرمان نے دسیا تے نبی پاک نے دسیا او بندہ انہی دیر تک لا یؤمنون او بندہ مومن نہیں ہو سکتا کتنی دیر تک احب الیہ من والدہ ووالدہ فرمایا محبت کرے انہاں تو ود کے کنہ تو فرمایا والدہ ووالدہ والناس اجمعین میرے نبی نے فرمایا اپنے باپ تو بھی ود کے اپنی اولاد تو بھی ود کے تے والناس اجمعین سارے دنیا تو ود کے جڑا حضور نہ محبت کرے گا او بندہ اصل مومن ہے او بندہ اصل مومن جڑا ساری دنیا تو ود کے اپنے والدین اپنے بچیاں تو کل کائنات والناس اجمعین انہاں تو ود کے محبت جڑا کرے گا او بندہ کامیاب اچھا سوچنے والی گل اے وے اللہ نے فرمایا انہاں دوواں دے نال محبت کرو تے رج کے محبت کرو انہاں دوواں دی محبت تو علاوہ بندہ مومن نہیں ایمان والا نہیں بار بار قرآن تے حدیث سانو کہندی کہ محبت کرو یاد رکھیا جائے کہ اے لفظ عشق عربی دے اندر بظاہر اللہ نے قرآن دے وچ استعمال نہیں کیتا لفظ عشق حدیثاں دے اندر آشا کا آیا اللہ نے فرمایا اللہ دے ادھر رسول نہ محبت کرو ایک سوال پیدا ہوندہ ہے اللہ دے ادھر رسول نہ محبت کیوں کری اچھا اللہ دی تگالت سمجھ آگئی انہیں سانو پالیا انہیں سانو پوسیا وہ سانو بے شمار نعمت دیندہ سارا کچھ دیندہ ہے حضور نہ محبت کیوں کری تو یاد رکھا جائے کہ محبت دے کچھ اسباب ہوندے ہیں کچھ وجہ ہوندی ہیں جنہ وجہ تو انسان بڑی محبت کردہ ہے اج ان اسباب دے وچوں پہلی گل بیان کرا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی حسن دے نگری دے تاجدار
انہاں دے نال زلیخا نو پیار ہو کہ یوسف علیہ السلام کافلے دے نال مالک بن دغران او دے کافلے دے نال ٹورے ٹورے ایون ویراں کو خریدیا مصر دے بازار دے وچ آگے منڈی لگ گئی اس منڈی دے اندر ہن یوسف علیہ السلام وکن لگے یوسف علیہ السلام دے پردہ سامنے او مالک بن دغران جنہیں لے کے آیا سی انہوں خواباں دے وچ پہلے کئی دیر پہلے یوسف علیہ السلام دی بشارت دے دیتی گئی او غلام آئے گا تینوں امیر کر دے گا بڑیاں بشارتاں ملیاں لیکن انہوں تانگ سی ایک کہ ان غلام کدوں لبے ویکھیا نہیں یوسف علیہ السلام دے ایک پردہ رب نے اس اندر پردہ ڈال دیا مصر دے بازار چ آگے سارے آگے خریدن واسطے یوسف علیہ السلام ہن منڈی دے اندر سارے اتھے آگے یوسف علیہ السلام نو خریدن لگے جڑے بیلے یوسف علیہ السلام دی بولی لگا لگی ہے یوسف علیہ السلام دی منڈی دے بیچے آکے مصر دے بازار دے اندر یوسف علیہ السلام دی بولی لگا لگی ہے سارے اپنی اپنی حیثیت دے مطابق بولیاں لگا رہے کوئی کتنے اشرفیاں دینار تے درہم کچھ کئی جا رہے کوئی کچھ پہ کہندے ہیں یوسف علیہ السلام نو خریدن واسطے عزیز مصر بھی آگے آئے ادھروں زلیخا نو حضور دے نال عشق ہو گیا آئے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دے نال عشق دی تانگ لگی ہے زلیخا نو بھی خواب دے بچو یوسف علیہ السلام بکھائے جاؤ رہے عزیز مصر نو خبر ملی ہے ایک بڑا سونا غلام ہے عزیز مصر خریدن واسطے آگے آئے عزیز مصر بولی لگا رہا بولی لگا رہا بولی لگا رہا کر دیا عزیز مصر دا سارا خزانہ مک گیا ہے او بھی وقت آگے آئے یوسف علیہ السلام عزیز مصر دے والے ہو گئی آپ دی غلامی بیچی آگے جڑے پہلے یوسف علیہ السلام جان لگے نہیں مالک بن دغران جڑا بیچ رہا ہے جدے غلام بن کے ویران دے کولو آئے سن مالک بن دغران سامنے کھڑا ہے یوسف علیہ السلام دے پردے رب نے ہٹا دیتے او جڑے حسن دے سامنے عشق دے سامنے پردے سائیں اللہ نے یوسف دے پردے ہٹا دیتے نہیں مالک بن دغران پہ بے ہوش ہو گیا ہے جدہ ہوش آئی ہے پوچھ دے تو کون ہے یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے میں ابراہیم دا پڑ پوترا ہوں اسحاق دا پوترا ہوں یعقوب دا پوترا میں نبیاں دا پوترا تے بول کے آخدن مالک ہے میں اوئی یوسف جدیاں بشارتا تے نو خواب بچ مل دیاں رہیاں میں او یوسف جدیاں بشارتا تے نو خواب دے بچے مل دیاں رہیاں مالک دغران نے دے دیتا مالک بن دغران نے یوسف علیہ السلام مصر دے والوں ہن عزیز مصر والوں ہو گئے زلیخا جنہوں پہلے خواباں دے وچ ملدا ایک کتاب دے اندر آندا ہے کہ اس بولی دے دوران نا زلیخا جنگلات دے اندر گئی سی آپ نے لبن واسطے کیونکہ خواب دے اندر دو باری آئے تھے دو باری آپ نے ایک گل کہی سی کہ اے زلیخا پریشان نہ ہویں تو میری ہے تے میں تیرا ہوں انہوں اتانگا لگیاں سن کہ کدوں آج تک کدوں دیکھا ایک کتاب دے اندر ملتا ہے کہ زلیخا جدو جنگل چو آئی نا واپس تے راستے دے اندر لوگوں کو لوگ پوچھا ہجوم کادا لگا ہے تے لوگ بول کے آکھا ایک بڑا ہی سونا غلام ہے او دی بولی بھی لگ دی ہے آکھ دی کیڑا غلام ہے انہیں پردہ ہٹا کے بیکھیا تے پردہ ہٹا کے بیکھیا سامنے یوسف علیہ السلام نے زلیخا بے ہوش ہو کے گر گئی انہوں ہوش آیا او دیا نوکرانیاں او دیا کنیزاں پوچھ دیاں نے کہ تینوں کی ہویا تے بول کے آکھ دیا بیکھو نہیں اوہی سامنے جدیاں خواب سے بشارتہ مل دیاں رکھیں اس سے بات سے حضرت خواجہ غلام فرید حضرت علامہ مدنہ غلام فرید عالم پوری رحمت اللہ علیہ نقشہ کھچڑیاں فرماندے نے جسنو یار وکندہ لبے تے قیمت ہووے پلے اس تے جیا
بخت نہ کوئی او دے بخت سولے میں نے لگ دیا کہ کئیاں میں جملے دی نہیں سمجھ آئی جس نو یار وکیندہ لبے میں آسان کر کے پھر دوبارہ پڑھاں گا جس نو یار وکیندہ لبے تے قیمت ہوئے پلے میں نے سچی دوستو کدھا یار بھی بتانا ویچے وکھینے کدھا یار بھی بتانا ویچے وکھینے جے وک دے ہون تے قیمتاں خود نہیں ہوں دیاں ایتھے وقت ویکھو یار سامنے جدیاں اڈیکاں جدیاں تانگاں نے وہ بازار دے وچ پیا وکدا تے قیمت بھی کول ہے وہ سامنے یارے تے تاں حضرت عالم پوری رحمت اللہ علیہ نقشہ کھچدیاں کہندے نے جس نو یار لوکاں دے یار گھراں وچوں نہیں لبدے بندہ محنتاں کر کر مر جاندا عشق وچ رول جاندا ہے یار نہیں لبدا بندہ عشق دے پینڈے پہ جاندا ہے ایتھے عشق دا اصول ویکھو دستور ویکھو رلنا بھی نہیں پیا یار سامنے کھڑا ہے او دے وقتاں تو سب لے جائی او دے وقتاں دا کیا عالم ہوئے گا کیونکہ جسن یار وکیندہ لبے قیمت ہوئے پلے اس دے جیا اے بخت نہ کوئی اس دے بخت سولے عزیز مصر نے خریدیا تے ٹرے ٹرے واپس لے گیا تے اپنے گھر دے اندر زلیخا نو آخدہ ہے ساڑی اولاد نہیں میرا موضوع نہیں یوسف علیہ السلام دا بس میں دسن لگا کہ عشق دا جڑا پہلا پہلو ہوندا حسن بھی ہوتا ہے حسن دی وجہ تو بھی بندہ عاشق ہو جانتا ہے زلیخا نو تے اگے ہی پتا سی لیکن یاد رکھیا جے کہ زلیخا دا جڑا خامد سی او نام مرد سی قریب نہ سی جا سکتا عورت والا کم بول کے آخدہ کہ ساڑی اولاد نہیں تے انج کرنے ہیں اسی انہوں اولاد بنا لینے ہیں تو سونا میں بڑا تے ادھر کو نفع اٹھاواں گے ادرات گرامی جلدی جلدی دے نال اختصاد عرض کراں انہیں کہا ٹھیک ہے عزیز مصر نے ہاں کر دیتی زلیخا نے بھی ہاں کی تھی انہیں رہنا شروع کر چھڑیا غلام انہوں اولاد والا کام دے دیتا عزیز مصر بول کے آخدہ ادھی سامب کرنی ہے انہیں نمیں جوڑے پہ ناؤ ادھی دیکھ بات کرنی ہے عزیز مصر نے او دے بعد سے نمہ محل بنوایا زلیخا نے نمہ محل بنوا دیتا نمے کپڑے بن دے سال دے اندر 365 دن ہوندے نے انہاں پورے سال دے کپڑے بنوائے تے کپڑے بنوا کے آکھے جڑا سوٹ ایک دن پائے گا اگلے دن یوسف ضرور چینج کرے گا ہر روز یوسف سوٹ بدلے گا حضرت یوسف علیہ السلام انہوں او بھی وقت آگیا رہنا شروع کر چھڑیا حضرات گرامی او بھی وقت آگیا زلیخا نو عشق بڑھا ہے زلیخا بہت زیادہ پیار کر دیئے ان او بھی وقت آگیا زلیخا نے ایک اپنا محل بنوایا 7 کمریاں دا ایک کمرہ او دے وچ دوجا او دے وچ تیجا چوتھا پنجواں چھواں 7 کمریاں دے وچ جا کے ایک کمرہ بارو آئے 7 کمرے گزر کے آکے وچلے 7ویں کمرے دے وچ آنا ہے زلیخا نے اتنا بڑا اپنا محل بنوایا محل تیار ہو گیا تو زلیخا نے کی ویخ دیئے کہ یوسف علیہ السلام آپ نے بلایا تو یوسف علیہ السلام باغ والے ٹور گئے تو زلیخا نے ایک خیال ہے کہ ہر یوسف نے باغ پسند نے انہیں سارے پاسے باغ ہی باغ کروا دیتے ہیں عشق نا عشق جو چاہے کروا لیندہ ہے ان زلیخا اپنے والے بلایا کنید انہوں پہ جا کہ جا کے یوسف نے بلا کے لے کے آ یوسف علیہ السلام نے پیغام میں ملے گا تو ٹورے ٹورے آ رہے یوسف علیہ السلام ٹورے ٹورے آ رہے آپ جس کمرے چ گزر دے آ رہے نکرانی پچھو دروازہ بند کر دی آ رہی 7ویں کمرے دے وچ آگے اتھے یوسف نے کلے تے زلیخا ہے جڑے والا یوسف تے زلیخا دو میں کٹھے آگے زلیخا بول کے آنکھی یوسف میرے والویخ یوسف علیہ السلام نے نظر نیمی کی دی جھکائی ہوئی ہے یوسف ویخ دائی کوئی نہیں زلیخا نے بلانا چاہیا ویخانا چاہیا ہے یوسف علیہ السلام زلیخا وال نہیں ویخ دے لیکن زلیخا دے سامنے دی خواباں دی تمبیر کھلوتی ہے اور جو خواباں میں جو ویخ دی رہی ہے
ہون اللہ دے نبی سامنے کھڑے نہیں تے زلیخا بول کے آنکھ دیئے اپنے والے مائے لکھن باسے کہندی وے یوسف تیریاں زلفاں بڑیاں سونیاں نہیں تے اللہ دے نبی یوسف بول کے آنکھ دے نہیں قبر وچے نہ زلفاں سب تو پہلے جڑ جانا زلیخا بول کے کہندی یوسف تیریاں اکھاں بڑیاں سونیاں نہیں یوسف علیہ السلام بول کے کہندے نہیں قبر وچ سب تو پہلا انہاں اکھاں دے پانی نے نکل جانا زلیخا بول کے کہندی یوسف تیرا حسن بڑا سونا ہے یوسف بول کے آنکھ دے نہیں ایک دن سمجھو حسن نوی موت آ جانی زلیخا نے کہا یوسف تے میرے ود نہیں ویکھدا تے سیدھا بول کے آنکھ دیئے قالت حیت لک بول کے آنکھ دیئے یوسف جلدی کر یوسف علیہ السلام کہندے نہیں قال معاذ اللہ میں اللہ دی پناہ وچ آنا زلیخا کہندی ہے میرے ول ویکھ اچانک زلیخا اپنا کپڑا اتارے اپنا دوپٹہ اتار کے اپنے خدا بت دے پا دیتا ہے تے یوسف کہندے نے نکر وچ کون ہے تے زلیخا بول کے آنکھ دیئے اے میرا خدا ہے میں دے اتے کپڑا پا دیتا کہ ویکھے نا اج دا نوجوان ہوندا 7 کمریاں دے وچ آ کے جتھے کلی عورت کلا مرا دے جتھے شیطان اگے انسان نو بہکاندا ہے اج دا انسان ہوندا بہک جاندا لیکن واہ نبی اللہ میں تیرے تو صدقے جاواں اس عورت کہندی ہے قالت حیت لک یوسف جلدی کر یوسف جلدی کر دوپٹہ اتار کے بت تے پا کے کہندی ہے میں اپنے خدا تے پایا ہے میرا خدا ویکھے گا نہیں یوسف بول کے آکھیا تیرا خدا ویکھے یا نہ ویکھے میرا خدا تے ویکھ خدا بول کے آخ دینا تیرا خدا پتہ نہیں ویکھے یا نہ ویکھے میرا خدا تے ویکھ دینا عشق بچ دعوت جلدی اپنے والا آ لیکن اگے بھی نبیت نبی بول کے آخدہ قال معاذ اللہ میں اللہ دی پناہ دے بچے آنا میں اللہ دی پناہ دے بچے آنا یوسف علیہ السلام نکلے بار بہتان لگا زلیخا کہندی انہاں میرے والا ویکھے انج دا گلت ارادہ رکھے عزیز مصر نے بول کے کہندے نے کیونکہ ایک بڑا لمبا طویل ایک موضوع ہے بس میں اپنا عشق دا موضوع وچوں چیدہ بیان کر رہا کچھ میں نے فرمائش بھی ہوئی سی کہ اس عشق دے اندر رہ کے زلیخا تے حضرت یوسف علیہ السلام دی گل ضرور سنایا دے تے انشاءاللہ اللہ نے چاہیا تے کسے ویلے ادھے تے مکمل تفصیل نہ گل کرانگے او پاہمیں 2 مہینے لگن پاہمیں 3 مہینے لگن تے پاہمیں 4 مہینے لگن اسی قصہ یوسف انشاءاللہ پورا کرانگے انشاءاللہ لیکن ہون اسلامی تاریخ دے واقعات نے انہوں نے نال نال لے کے ٹرنا ہے حضرات گرامی ایک باری محبت نہ سارے مل کے بولو سبحان اللہ اچانا بولے آجے کتے آواز باہر نہ چلی جاوے تے ہاتھ نہ چکے جے کتے بندہ ہاتھ چکے ہیں شہید ہی نہ ہو جاوے یوسف علیہ السلام نکلے بعد عزیز مصر سامنے زلیخا نے بہتان لگایا کہ انہیں بیکھنا میرے تے گلت نظر دا ارادہ رکھیا بچے چھوٹ جنہیں گواہی دیتی انہیں کہا جے اگو کمید پھٹی تے یوسف قصوروار جے پچھا پھٹی تے زلیخا قصوروار چھوٹا جب بچہ پنگوڑے بچے ماں دی گود بچے انہیں گواہی دیتی پتہ چلیا کہ یوسف قصوروار نہیں زلیخا قصوروار تے نبی سچا ہے نبی سچا ہے حضرات گرامی وقت گزرتا رہا عورتاں دے بچے گل تمی نہ انہوں پتہ ہے عورت ٹائے گل لگ جائے تے بڑی وڈی پبلکسٹی فلیکس آلان دی کوئی لوڑ نہیں عورتاں نو خبر ملی گل تم گئی عورتاں نے نہ جا کے زلیخا نو میں نہ ماریا زلیخا آ کی کر بیٹھی ہیں کی کیتا ای عزیز مصر دی بیوی ہو کے وقت دی ملکہ تے بادشاہ ہو کے تے ایک غلام نو دل دے بیٹھی ہیں ایک کتاب دے اندر ملا کہ انہوں نے دل کیتا کہ اسی بھی نہ بیکھیے تے کچھ انج دی گل کریے اے سانو یوسف کھاوے اسی بھی ہو پتر یوسف بیکھیے انہاں میں نہ ماریا تے میں نہ مار کے کہندیاں نے ایک ہی کیتا ہی غلام نو دل دے بیٹھی ہیں تے زلیخا بول کے آخ دیئے
تسی فلاں وقت میرے کو آؤ تو میں وکھانی ہوں، بس اتنی گل۔ وقت طے ہو گیا، وہ بھی آ گئیاں ساریاں، سارے آ کے بیٹھ گئے۔ انہیں زلیخا نے سامنے دودھ دا پیالہ رکھیا، ٹوکریاں دے اندر پھل وغیرہ رکھیا، سیب وغیرہ جو بھی پھل سن، چھریاں ہتھاں دے وچوں ساریاں دے پکڑا دیتیاں تے فرمایا تسی پھل کٹ کے کھاؤ کہ میں یوسف نو بلانی۔ تو یوسف علیہ السلام نے جا کے کہندی ہے میریاں انجنا سیلیاں آئیاں نے تے تسی نہ بس انہاں دے کولوں گزرنا ہے تے نقاب تھوڑا جہا نہ ہٹا کے گزرنا۔ یوسف علیہ السلام دی عادت سی عورتاں نو ویکھ کے نقاب زیادہ کردے سن، عورت میرا حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جان۔ یوسف علیہ السلام نے کہہ دی کہ تھوڑا جہا نقاب ہٹا کے تے بس گزر کے جانا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ ان ہاتھاں دے وچ سیب پکڑے، یوسف علیہ السلام ترن لگے۔ جدو قریب گزرن لگے نا، اللہ نے انہاں دا انداز گل اس وقت نو قرآن بنایا۔ پڑھیے قرآن، ایڈی ٹلی سبحان اللہ تے میں نہیں قرآن پڑھدا، ودی نو ستہ ہی خیرہ ہوندی ہے، اچھا بولو یار سبحان اللہ۔ جنہیں تسی ہے وہ انی آواز کونی ہے، ایک 4-5 بندے بس مخصوص پہ بول دینا، باقی سارا چپ دا رودا رکھے آئے۔ ودی نو ستہ ہی خیرہ ہوندی ہے، میرے واسطے نہیں چودو اللہ دے نبی واسطے بولو یار سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اللہ نے فرمایا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا، اللہ نے فرمایا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام ٹرے ٹرے آ رہے، سامنے زلیخا دیاں سیلیاں بیٹھیاں، عورتاں بیٹھیاں نہیں، او سیب پہیاں کٹ دیاں نہیں، سیب کٹ دیاں یوسف دے نگاہ پہ گئی، انہوں نے پتہ ہی نہ چلیا۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا لِلَّهِ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، انہوں نے جے پتہ ہی نہ چلیا، انہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لینے، انہوں اپنے ہاتھ کٹ لینے۔ ایک یوسف نو ویکھیا، انہوں عورتاں نے اپنی انگلیاں اپنے ہاتھ کٹ لینے۔ اما عائشہ فرماندیاں انہوں عورتاں یوسف نو ویکھیا ہے اپنے ہاتھ کٹ لینے، جے میرے کملی والے نو ویکھ لیندیاں اپنے دل کٹ کے باہر کٹ لیندیاں، جے او میرے کملی والے نو ویکھ لیندیاں او اپنے دل کٹ کے باہر لے آندیاں۔ اللہ نے نقشہ بیان کیتا، اللہ فرمایا انہاں عورتاں ویکھن والیاں نے آکھیا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا انہاں عورتاں نے ویکھیا ہے یوسف دا حسن دے جمال ویکھے اپنے ہاتھ کٹ لے تے حیرانگی دی گل نالے آکھی اے بشر نہیں لگدا، اے آن والا فرشتہ لگدا۔ انہاں ویکھن والیاں نے کیا قرآن کہندا ہے ما ہاذا بشرن، بول کے آخ دیاں نے اے بشر نہیں۔ اچھا عشق دا جملہ بولنا ہے تھے، میں کسی دے خلاف نہیں لیکن اپنے عشق دی گل کرنا گا، اپنا عقیدہ بیان کرنا گا قرآن دے بچوں۔ عورتاں نے کیا کہ اے بشر نہیں، ما ہاذا بشرن اے بشر نہیں۔ انہاں کیا کیا ان ہاذا الا مالک کریم، اے سانو فرشتہ لگدا ہے۔ لو انہاں ایک نبی یوسف ویکھیا تے کیا بشر نہیں، تے کلمہ پڑھ کے پھر بھی آکھے نبی بشر ہے، لگدا تو نہیں سمجھ آئی۔ او یوسف نو ویکھن، میرے نبی دے امتی نو ویکھن تے ویکھ کے قرآن کہندا کہ انہاں نے کیا ما ہاذا بشر، اے بشر نہیں، اے تے فرشتہ ہے۔ تے جڑا یوسف دا بھی نبی ہے،
جڑا یوسف دا بھی آقا بن کے آیا، جڑا یوسف دا بھی امام ہے، او نبی دا بندہ کلمہ بھی پڑھے، او دی غلامی کر کے پھر بھی آکھے نبی میرے ورگا ہے، نبی میرے ورگا بشر ہے، او چلیا تو تا جنانیاں تو بھی پیڑا نکلے آئے، تو تا جنانیاں تو بھی پیڑا نکل گیا ہے، جنانیاں نمبر لے گئی ہیں کہنے گیا اے بشر نہیں، اے فرشتہ ہے، اے فرشتہ ہے۔ اچھا انہاں او پتہ کی گل کہی، ایک گل کرن تو پہلا پنجابی زبان دے وچ اپنی زبان دے وچ ادا ترجمہ کرنا تے انہاں پتہ کی آکھیا ویکھن والیاں نے، انہاں کیا ہائے ایڈا سونا، ایڈا سونا بول کے آکھ دیاں اے بشر نہیں۔ لو بھی ٹائم پورا ہو گیا، جے آکھو تے گل پوری کر دیاں، چار پانچ بولے نے باقی سارے چپنے۔ میں تو پھر دس دینا ماں، ہو سکتا کوئی بھول گیا ہوئے، میری عادت نہ میں ممبر رسول تے چپ کر کے بہنا تے نہ میں بہن دینا، مہربانی کام پھر چلتا ہے جے جی نو جی ہوئے تو میں سجا کبا مٹھ بان کے ٹرنا تو پھر مزہ ہوندا، طاقت زیادہ ہوندی ہے۔ تسی منو سبحان اللہ دے دیا کرو، میں تانوں عشق مصطفیٰ دی گڈی تے لے جاواں کراں گا۔ سارے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ۔ او بھی وقت آ گیا، یوسف علیہ السلام دے نال زلیخا نو پیار ہو گیا، جلدی جلدی نال اختصار نہ عرض کرتے ہیں ہم، جنہ یوسف نے ویکھیا انہاں دا تے آ حال ہے، جنہ محمد ویکھیا ہوئے گا، جنہ یوسف ویکھیا انہاں دے آ حال نہ تے جنہ محمد عربی ویکھیا انہاں دا کی حال کیا ہوئے گا۔ گل سنو، میں جدو یہ دنہ سناواں کیونکہ وقت بھی کچھ اس طرح ہو گیا، میں سنا دینا اے دے اندر ہی گل سنا کے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، میں نہ گل سنا کے ادھر ہی آن لگا سی، گل سنو ذرا پہلے جلدی نال۔ یوسف علیہ السلام جیل دے اندر المختصر کے خواب دی تعمیر سے بادشاہ نے بلایا، اور بادشاہ نے بلایا تبیر دسی تبیر ہے بے کہ 7 سال خوشحالی رہے گی، 7 سال قید پہ جاوے گا۔ یوسف علیہ السلام تخت بہ گئے، زلیخا نے اپنا قصور مان لیا، وہ بھی وقت آ گیا۔ ہن او وقت جدو آیا نا، یوسف علیہ السلام قید پہ گیا، لوگ گلہ لینا ہوندے نے یوسف علیہ السلام دے کول آکے کہتے ہیں کہ تساں گلہ سٹور کیتا سامبے آئے تو سانو گلہ دو۔ یوسف علیہ السلام دے کول لوگ ٹھورے ٹھورے آندے نے، آکے کہتے ہیں یوسف علیہ السلام سانو گلہ دے دیو، مال دے دیو، گندم دے دیو۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں پہلا سال فرمایا کچھ تسی بھی دو پھر تو انہوں گندم دو مانگا۔ انہاں لوگاں نے آن والے یوسف علیہ السلام نو پیسے دیتے نہیں، یوسف علیہ السلام 1 سال دا پورا گندہ دیتا، گندم دیتی ہے، لے کے چلے گئے۔ 1 سال بعد پھر آئی، دوسرے سال آکھیا گندم نہیں ہوئی، فصل نہیں ہوئی، سانو کھان واسے گندم دے دیو۔ یوسف علیہ السلام نے آکھیا تسی بھی میں نو کچھ دے دیو، اور لوگاں بولے کہ آکھیا ساڑیاں زمینہ رکھ لو۔ یوسف علیہ السلام نے پورے سال دی گندم دیتی ہے، تیسرے سال پھر آگے آگے کہندے نا یوسف گلہ دے دیو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تسی بھی کچھ دو، اور نہ اپنے زیورات دیتے نہیں۔ چوتھا سال ہویا پھر آگے یوسف علیہ السلام نے کہا کچھ دو پھر گندم دوانگا، انہاں لوگاں آکھا ساڑھے بچے غلام بنا لو۔ یوسف علیہ السلام نے انہاں دے بچیوں نو غلام بنا کے گندم دے دیتی۔ 5واں سال ہو گیا پھر آگے یوسف کچھ گندم دو کھان واسے، یوسف نے کہا تسی بھی کچھ دو، انہاں لوگاں بول کے آکھیا یوسف کچھ نہیں کھول، اولاد بھی غلام بنا دیتی ہے، زیور بھی زمینہ بھی دے دیتی آنے، انج کرو یوسف سانو غلام بنا لو۔ یوسف علیہ السلام انہوں نے غلام بنایا، اتو آواز آئی میرے سونے نبیا انہاں تینو غلام بنایا سی تے میں آکھیا سی کہ انہاں نو تیرے غلام نہ بناواں تے مینوں یوسف دا رب کون آکھے۔ انہاں تینو غلام بنایا سی نا، اج جے انہاں نو میں غلام نہ بنواواں تے مینوں یوسف دا رب کون آکھے گا۔
یوسف علیہ السلام وہ بھی وقت آ گیا جلدی جلدی نال آخری سال تک گندم مک گئی. یوسف علیہ السلام ہی پریشان تھے سارے پریشان. ان کریے تو کریے کی کیویں گزارا ہوئے گا گندم دا کیویں گزارا ہوئے گا. حضرات گرامی توجہ رکھو کھانا بھی تو ضرورت دی چیز کھان تو بغیر بندہ رہ بھی نہیں سکتا. یوسف علیہ السلام نے اتنے رابطہ کیتا عرض کی تھی یا اللہ گندم مک گئی ہے جو جو کچھ ہے سینہ کو لے لیا میرے کول سے جنی میں دیندہ رہا ہن گندم دے دیتی ہے تے ہن کیویں گزارا کریے کی کریے. اللہ فرمائے انج کرو انہاں نوں کہو کہ لینا بناؤ تے اپنا دیدار کراؤ انہاں دا دیدار کرواؤ. یوسف علیہ السلام نے کہا لینا بناؤ بھائی لینا بناؤ صبح جنہ کام تے جانا جو بھی کام کرنا صبح جامن تو پہلا نہ دیدار کرو دیدار 2 وقت ہوے گا صبح تے شام. یوسف علیہ السلام نے لینا بنوا لیا. اج حسن دا تو کپڑا ہٹا دیتا یوسف علیہ السلام دے سامنے کپڑا ہٹا دیتا تے لینا دگیاں جیڑا گزرتا یوسف علیہ السلام نو صبح ویکھدا شام تک بھوک ہی نہیں لگدی بھوک ہی نہیں لگدی انہاں نو جیڑا صبح نو گزردا ہے. حضرات گرامی یوسف علیہ السلام ٹرے ٹرے آگے صبح دے شام کئی وقت کئی گالی ہو رہی لوگ یوسف علیہ السلام نو ویکھ دے نہیں جیڑا صبح ویکھ جاندا ہے انو شام تک بھوک نہیں لگدی جیڑا شام نو ویکھ لیندا صبح تک بھوک نہیں لگدی. 3 مہینے سلسلہ جاری رہا ہے میں لیکن کملی والے تو صدقے جاواں جنہ ایک یوسف نو ویکھیا او 3 مہینے بھوک نہیں لگی. میرے نبی نے فرمایا جڑا مینوں ویکھے گا میرے ویکھن والے نوں اگوں ویکھے گا. میرے نبی نے فرمایا رب انہاں دوواں تے دوزخ دی اگ حرام کر دیندا. جنہ یوسف نے ویکھیا 3 مہینے رجے رہے بھوک نہیں لگی جنہ کملی والے نے ویکھیا تے انہاں دے ویکھن والے اگلے نوں ویکھیا. میرے نبی نے فرمایا رب دوواں تے دوزخ دی اگ حرام کر دیندا ہے انہاں دوواں تے دوزخ دی اگ حرام کر دیندا ہے. اس گل والو ہن حضرت غلام فرید غلام رسول عالمپوری رحمت اللہ علیہ اپنے پنجابی چ ترجمہ کیتا ہن چلی انہاں دے دربار تے بولو سبحان اللہ اچھا بولو یار. عالمپوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے 3 مہینے 3 مہینے خلقت راجی تے ویکھ یوسف کنامی پر جنہ محمد عربی ڈیٹھا اور رج گئے داوی جہانی. جنہ محمد عربی ڈیٹھا اور رج گئے دو میں جہانی. حضرات گرامی یوسف علیہ السلام نو ویکھن والے نو 3 مہینے بھوکنا لگی جنہ کملی والے نے ویکھیا دو میں جہانی رج گئے نے. سارے نبیاں دی بڑی شان. ہن شعر پڑھیے تھے کہ اور اچھا لگتا تھک گیا تسی ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑا جڑا تھک گیا ہے ہاتھ تھلے کر لو. میں کچھ نہیں کہنا ہوں صحیح فریش ہو کے بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ. اسے باسی عاشق بول کے آخدہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء ہاتھ ایتھے ہوئے چھن دٹل لاغے آخنا تیری کیا بات ہے. سرور انبیاء تیری فریش ہو کے بولو سرور انبیاء تیری. تائیوں عاشق بول گیا خدا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری
سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری اے حبیب خدا تیری اے حبیب خدا تیری اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے حضرات اکرامی توجہ رکھے آجے زلیخا نے عشق کیتا عشق بچ دن رات روندی رہی دن رات روندی رہی آخری گل کریے تو پھر تقریر ختم یوسف علیہ السلام ٹردے جا رہے اللہ فرما یوسف جدو ٹردے جاؤ گے نا تو اس باغ دے فلاں حصے دے وچ ہو کے گزرتے جانا ہے اتھے ایک مائی ملے گی اس مائی دی گل بھی سننی ہے تو ادھنا نکاح بھی کرنا ہے وہ دی گل بھی سننی ہے تو ادھنا نکاح بھی کرنا ہے یوسف علیہ السلام ٹوڑے ٹوڑے گئے ویکھا زلیخا مائی لیکن بڑاپے دے وچ حسن بھی جاندہ رہا چودر بھی جاندی رہی ملکہ بھی جاندی رہی سارا کچھ نوکر چاکر سارا کچھ ٹر گیا یوسف دے عشق دے وچ اپنا آپ نے فنا کر چھڑیا یوسف علیہ السلام کول گئے تو جا کے آکھیا ایک کیڑی مائی ہے بول کے آخ دی یوسف ہونا پو لگے آئے ہونا پہچان دا ہی کوئی نہیں کی ہویا جو حسن نہیں تو ہونا میں پو لگے آئے پہچان دا ہی نہیں انہیں ایک چھڑی پکڑی تو پکڑ کے آخر دیئے یوسف آویخ تیرے عشق دے وچ میرا مقام دکڑ میرا کی مرتبہ ہو گیا انہیں اس سوٹی دے اتے وہ چھڑی دے اتے اپنا سانس دی پھوک ماری وہ جڑی چنگی صحیح سوٹی سی او دے پھوک دے اندر تپش نہ برداشت کر سکی تے او سوٹی اتے ساڑ کے راک اتنا عشق دے اندر مگن ہو گئی تو یوسف علیہ السلام بول کے آخ دینے کا ہون تو بول کے آخ دیئے کہ میں ہون رب مل گیا ہے میں ایک دن بیٹھی ساتھے اپنے بوتنو یاد پہ کر دی ساتھے آخری سا یا سنامی یا سنامی یا سنامی تو میں نے اونگ آگئی نیند آگئی اچانک رب دا نام میرے منہ نکل گیا زلیخا بول کے آنکھ دیئے میں بول دی بھئی سانگ اپنے بوت دے سامنے بے کے آنکھ دی سانگ یا سنامی یا سنامی یا سنامی اے میرے بوت اے میرے بوت اے میرے بوت اچانک بوت دا نام لندیاں میں نیوں گیا گئی نیند آگئی سنم دی بجائے میری زبان چو نکل گیا یا سامادی یا سامادی میری زبان چا اللہ دا نام نکلی آئی اللہ سامد اللہ دا نام بول کے آخریوں تو قدرتی آواز آئی فرشتے عرض کی دی اللہ انہیں ارادہ تن نہیں پکاریا او دے نیند وچوں نکل گیا اللہ فرمایا فرشتیوں ساری زندگی اپنے بطن پکار دی رہی او دے چھئی آواز نہیں آئی تے آج میں بھی نہ بولیا تے او دے بچ تے میرے بچ فرق کی رہا انہوں بولو سبحان اللہ انہیں رب نے پکاریا تو رب نے اگو پکار دی آواز دیتی تو زلیخا بول کے آخ دیا اپنے بطنوں ٹھوکر مار کے توڑ کے آخ دیئے ساری زندگی تینوں بلاندی رہی ہیں تو نہیں بولیا انہوں ایک باری بلایا وہ بول بھی پہ آئے تے بولیا انج دا بولن دا مل پایا ویخ میرے سامنے یوسف بھی آگے آئی انہوں یوسف علیہ السلام نے حکم سی آخری گل جلدی جلدی نہ کلوز کر رہے ہاں کہ ایدنا نکاح بھی کرنا ہے ایدنال نکاح کرنا ہے یوسف علیہ السلام نے عرض کی دی یا اللہ مائی کون ہے یا اللہ مائی کون ہے اتھا قدرتی آواز آئی یوسف اے زلیخا ہے
تیرے عشق دے وچ رو رو کے ایدہ آپ پورا یالی ہو گیا ایدہ حسن بھی جاندہ رہا ایدہ سارا کچھ جاندہ رہا تے زلیخہ دے نالد شادی کر لیں اللہ دے نبی نے عرض کی دیا اللہ اے جی تو سونی سی نوکر جا کر سن ملکہ سی بادشاہ سی پیسہ سی تولا سی سارا کچھ سی میں تو یہ دو یہ دے والے نہیں ویکھیا آج تے وڈیری آ گئی آج تے حسن بھی جاندہ رہی آئی اللہ فرمایا یوسف تو ہاں کر دے جوانیوں سا کیڑا کتا لین جانے تو یوسف ایک باری ہاں تے کر اسی کڑا جوانی کے تو لین جانی ہے یوسف نے ہاں کیتا تے او دو او عورتے جن رب نے پھر دوبارہ جوانی عطا کی دی سی یوسف علیہ السلام دا انہوں نال نکاح ہویا شادی ہوئی بس وقت دامن دے اندر اتنی گنجائش نہیں بہت زیادہ جو وقت ہوتے ہو گیا لیکن میں دسنا اے چاہنا وا کہ جنہ عشق کیتا ہوئے نا عشق دے وچ دوسری چیز نہیں ویکھ دے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج دا عشق حضور نہ کیتا انج دا عشق کیتا آپ فرمان جدو میں حضور میں ویکھن تے حضور دے سامنے آ کے میں اپنی اکھاں تے ہاتھ رکھ لے تے میں اکھاں تو ہاتھ اودوں اٹھائی جدو حضور اوجو لے میں پوچھیا کیوں تے بول کے آخر دینے تاں کہ حضور اتنے سونے اتنا حسن میں ڈر پہ گا کہ تے میں اکھاں تو نبینا نہ ہو جاواں اتنا حضور دا حسن ہے اتنا حضور دا حسن ہے صحابہ بول کے آخر دینے جڑا حضور میں ایک باری ویکھ لیندہ ہے کتابہ دے اندر ملتا صحابہ رات میں قسمہ کھا کے سوندے سن صبح انہی دیر تک اکھاں کھولو کے کچھ نہیں بیکھن کے جنہی دیر تک حضور دا چہرہ نہ ویکھ لما رات نو آکھ کھول دیئے تے او پھر اکھاں کھوٹے کے بند کر لیندے نے تے کئی صحابہ تے حضور دے حجرے دے سامنے آ کے بیٹھ جاندے نے تے حضور نکلن دے بار تے اسی ویکھیے تے کئی آکھ نے آ حجرہ جتھے حضور آرام پہ فرما رہے نہیں حجرہ جتے حضور آرام پہ فرمان دے نہیں بس میں دسنا چاہنا کہ جدو اللہ دے او دے رسول نہ اللہ نے فرمایا کہ پیار کرو محبت کرو عشق کرو لیکن او تے میں اسباب کو بیان کیتا نا ایک ہی صرف کیونکہ وقت نہیں اتنا کہ حسن بھی ہوندہ ہے عشق دا سبب تو اس وجہ تو اللہ دے او دے رسول نہ محبت کرو اپنی اولاد تو اپنے معاملات تو اپنے کاروبار تو گھربار تو ود کے جڑا حضور نہ پیار کرے گا وہی بندہ اصل مومن ہوندہ ہے اللہ دے کے دعا جو سنیا اللہ عمل توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین